بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات اور پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ NCC کا چیف خادم آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور بتانا چاہتا ہے کہ جیسے اشفاق احمد صاحب زاویہ پروگرام کے پیش کرنے والے اپنی گفتگو میں اکثر بابا جی کی بات فرماتے، بڑے بزرگوں سے ملتے، بڑی بڑی باتیں بتاتے، ان کے جانے کا ہمیں خاصا دکھ، بڑا افسوس، لیکن اس دنیا میں جو بھی آیا سب نے آج نہیں تو کل چلے ہی جانا ہے۔ یہ چل سو چل کی دنیا ہے، آنی جانی اور فانی دنیا ہے، اور دنیا میں دل لگانا بھی نادانی ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں کوئی ایسے اچھے کام کیجئے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند آئیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میری بھی زندگی میں اگر یہ بابے نہ ملتے اور بابا جی کا مل جانا بھی ایک غنیمت، ایک نعمت، ایک اللہ کی مہربانی، لیکن بابا جی کے ملنے سے جو فیض حاصل کرنا ہے، فیض لینا ہے، کامیابی لینی ہے، دنیا کے دلدل سے نکلنا ہے، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے کہ جیسے آج ہر آدمی دنیا میں ایک اچھا مقام بنانا چاہتا ہے، جبکہ یہ بات سب پہ عیاں ہے کہ یہ دنیا آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی۔ جو نوکر ہوگا وہ کل ریٹائر بھی ہوگا، جو بچہ آج پیدا ہوگا کل وہ جوان بھی ہوگا، پھر اس کی شادی بھی ہوگی، پھر وہ بوڑھا بھی ہوگا، پھر اسے بیماریاں بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی ہوں گی، دکھ بھی ہوں گی۔ یہ جو زندگی ہے اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے بھی حقیقی آنکھ کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ جب تک کوئی بابا جی نہ مل جائیں زندگی میں خوشیاں نہیں آتی۔ عجیب طرح کی زندگی میں خوف انسان کے سر پر سائے کی طرح منڈلاتے رہتے ہیں، کبھی روٹی کا خوف، کبھی نوکری کے چھٹ جانے کا خوف، کبھی دیر سے پہنچنے کا خوف، کبھی افسروں کی ڈانٹ ڈپٹ کا خوف، کبھی انجانے خوفوں سے انسان آج دوچار ہے۔ میں بھی آپ کو ایک ایسی بات بتاتا جاؤں کہ جب مجھے اللہ والے بابا جی ملے تو میری طبیعت جو ہے وہ اس قسم کی ہے کہ میں کسی کو پیر یا فقیر مانتا ہی نہیں۔ میں سیدھی سادی زندگی کا قائل ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ جس بات سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس سے رکنا میری ڈیوٹی ہے، میری ذمہ داری ہے۔ ایک سوال آپ کی خدمت میں بھی رکھتا جاتا ہوں کہ جس مالک کائنات نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا، پھر اس نے جینے کے سارے طریقے بتائے، 1,00,000 کم و بیش 40,000 یا 24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، سب ایک ہی بات بتاتے رہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور جینے کا انداز وہ رکھو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ پھر بھی ہم زندگی کو اپنی مرضی سے کیوں گزارتے ہیں؟ جہاں ہمیں فائدہ ہوتا ہے وہاں ہم دین کی بات لے آتے ہیں، جہاں نقصان ہوتا ہے وہاں ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، کبھی ایسٹ اور کبھی ویسٹ کی، کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی باتیں کر کے اپنے نفع اور نقصان کے چکر میں رہتے ہیں۔ تو میرا آپ سے سوال ہے، ضرور بتائیے گا جب بھی آپ کو فرصت ملے، کہ یہ جو زندگی ہے یہ جس مالک کائنات نے عطا فرمائی، نہ تو اس دنیا میں ہم اپنی مرضی سے آئے اور نہ اپنی مرضی سے جائیں گے۔ وہ جو لوگ اپنی مرضی سے یہاں سے چلے جاتے ہیں، یعنی خودکشی کرتے ہیں، ان کو حوصلہ رکھنا چاہیے، انہیں صبر کرنا چاہیے، ہمت دکھانی چاہیے، اور کسی اللہ والے یعنی بابا جی کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے۔ آج دیکھیں بابا جی جب تک نہیں ملیں گے، میں گارنٹی سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جب تک آپ کسی بابا جی والے سے نہیں ملیں گے آپ کی زندگی میں وہ رنگ نہیں نکھریں گے جو ہونے چاہیے۔ تو مجھے بھی ایک، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ مجھے بس کوئی بھاتا ہی نہیں تھا، کسی کی بات مجھے سمجھ آتی ہی نہیں تھی، اور ایسا بھی لگتا ہے کہ جن باتوں سے ہمیں ہمارے ماں باپ منع کرتے تھے اور ہم باز نہیں آتے تھے، آج وہی باتیں ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ ایسا کر لو۔
تو ہمارے بچے باز نہیں آتے. تو چونکہ جو ویلیوز ہوتی ہیں لفظوں کی اور باتوں کی وہ بھی انسان کو بہت دیر میں سمجھ آتی ہے. تو وقت جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے. تو میں تمام بچوں سے پہلے، چونکہ ظاہر ہے میں نے بھی اپنا بچپن گزارا ہے، بچپن جو ہے وہ آج یاد آتا ہے کہ کیسے ہم تھے چھوٹے سے اور کس طرح زندگی گزارتے تھے، کس طرح یہ جوانی سے گزر کر انسان کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے. تو بچپن کی باتوں کو یاد کر کے جو بچے ابھی بچپن میں گزر رہے ہیں، اور کچھ جوان لوگ بھی ایسے بچپن والی حرکتیں کر رہے ہیں، اور میں نے آپ کو کیا بتاؤں، میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے جن کی عمر جو ہے وہ 70-80 سال ہے لیکن ان کا بچپنا ہی نہیں جاتا، وہ بھی ایسے شرارتیں کرتے ہیں جیسے بچے ہیں. تو آپ بچ کے رہنا، بس بچنا ہے حسینوں کہ میں آ گیا ہوں. خیال رکھیے گا اپنا بھی، اپنوں کا بھی، اور